آئے ہم کی جیت نکالیں اس کا باپ سو دیا. دیکھیں اب جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ لوگ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جان لیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خدا کی کلام کی پر سو میرے عزیزوں یہ ایام جو روزوں کے مخصوص کیے گئے ہیں اسے ہم رات کے بدھ سے شروع کرتے ہیں. یعنی پہلا جو روزہ ہے اس میں ہم اس کا جو عنوان ہے وہ ایش وینسڈے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ بہت سے اعتراضات ہیں. جتنے ذہن اتنی سوچیں, جتنے منہ اتنی بات. لیکن کسی بھی چیز پر اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں اس کا روٹ اور لاجک دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے. تو رات کو خاک جو ہے یہ تو آپ کو آغاز میں ہی مل جاتا ہے کہ تو خاک ہے, تو خاک ہی تو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تو خاک ہے. اور روزے کے جو روزے کی جو پریکٹس تھی اس پہ عہد نامہ عتیق میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگ روزہ اس طرح سے بھی رکھتے تھے کہ وہ خاک پر بیٹھے عاجزی کا مظاہرہ کرتے, عاجزی کا اظہار کرتے خدا کے حضور میں اپنے گھروں سے نکل کر وہ کھلی جگہوں پر اور اپنے سر میں خاک ڈال دیں. تو خاک سے مراد عاجزی ہے. 40 روزوں کو پتہ نہیں کہاں لوگ کھینچ تان کر لے جاتے ہیں دیویوں دیوتاؤں کی طرف. حتیٰ کہ ایسٹر کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار دیوی دا ناس کی حالانکہ کسی دیوی دا نام ایسٹر نہیں ہے. آستارات ملتے جلتے الفاظ جو ہے یہ تو ان بنیادوں پہ کبھی بھی ہم دو باتوں کو ہم مکس نہیں کر سکتے ورنہ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسٹر ایکچوئل ورڈ جو ہے اس کا مطلب ڈان ہے. ڈان سے مراد وہ والا ڈان نہیں, انڈر برڈ والا ڈان نہیں. سورج کے طلوع یعنی اگر صبح تڑکا ڈان جب سورج نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے تو اسی طرح خدا یسوع مسیح اپنی قبر میں سے ظاہر ہوئے, زندہ ہوئے اور قبر سے باہر آئے. اس کا یہ مطلب ہے. تو 40 دنوں کا جو روزہ ہے یہ ایکچوئل ٹریڈیشنل ہے. یہ جو ہے یہ ہم نہ تو مسیح یسوع کے 40 روزوں ہے, ایک ماڈل تو ہے ہمارے سامنے, ایک ذکر تو ہے اس کا. ایلیا کا ذکر ہے, بزرگ ایلیا کا ذکر ہے 40 روز اس کے حوالے سے آپ کو ملتا ہے. بزرگ موسیٰ کا آپ کو ذکر ملتا ہے 40 دن 40 رات خدا کی حضوری میں رہے. پھر مسیح یسوع 40 دن کا جو فاتح ہے وہ نظر آتا ہے. 40 دن پورے تو روزے نہیں رکھ سکتے اس طرح سے, لیکن یہ ایام مخصوص کر دیے گئے تاکہ کائنات کا ایک بہت بڑا ایونٹ اور خدا کے ڈیوائن پلان کی جو تکمیل ہے, خدا کے الہی منصوبے کی تکمیل ہمیں ایسٹر میں ملتی ہے جس کا آغاز کرسمس سے ہوتا ہے. ہاللویا. تو جتنے بھی تہوار میں اکثر یہ بتاتا ہوں لوگوں کو تو بہت ساری باتیں لوگ اعتراضات کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان اعتراضات کو آپ بائبل میں سے چیک کر لیں آیا اس کا مطلب کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے. روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان میں, عربی زبان میں سوم ہے. سوم کا مطلب ہے ٹھہر جانا, رک جانا, ٹھہرنا, رکنا. یعنی تمام تر اپنی مصروفیات سے, ایکٹیویٹیز سے رک کر خدا کی حضوری میں ٹھہرنا. روزہ رکھنا یہ ہے. اب یہ جو یہاں پر جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے جو تعلیم ہے خدا یسوع مسیح 3 ابواب میں نے آپ کو بتایا تھا, متی کی انجیل 5واں باب, 6واں باب, 7واں باب, 3 ابواب. ان 3 ابواب میں مسیح یسوع نے سمندر کو کوزے میں بند کیا, دینداری کے خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالی, ان پریکٹسز پر روشنی ڈالی اور ان کی جو کیا کہنا چاہیے جو قطر بیونت کہتے ہیں, ایڈیٹنگ کی ہے اس کو, ان تمام تر باتوں کو مسیح یسوع نے درست کی ہے, اس کی درستگی کی ہے. وہ تو نہیں تھی, خیرات بھی دی جا رہی تھی, دعا بھی کی جا رہی تھی, روزہ بھی رکھا جا رہا, لیکن کس طرح رکھا جا رہا تھا اس پر خداوند یسوع مسیح نے روشنی ڈالی کہ تم یہ تمام کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو. اگر تم خیرات دیتے ہو تو
टंका पिटवाते हो। अगर तुम दुआ करते हो तो मोड़ों पर, चौकों पर और पब्लिक प्लेसेस पर जाकर तुम दुआ करते हो, और बाइबल कहती है वो दुआ को तूल देते थे। एक शख्स हैकल में खड़ा होकर दुआ ये करने लगा कि मैं इबादत करता हूं, दैयकी देता हूं, मैं बड़ा रास्तबाज हूं। दूसरा शख्स भी वो पर्सनल प्रेयर, लेकिन उसकी दुआ फर्क थी। खुदावंद यीशु मसीह के पैमाने ने जिसने अपने आप को गुनहगार कहा, खताकार कहा, तौबा की, उसे कहा कि ये रास्तबाज, उसकी निस्बत ये रास्तबाज ठहर के अपने घर को चला। अब खैरात के हवाले से ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि लेन देन जो खुदा के साथ है, खुदा को देने का जो एक अमल है, यहां जिस पहलू का जिक्र किया गया वो खैरात है। लेकिन दैयकी आपका जो देना है खुदा के लिए, जो हम देते हैं मखसूस है, वो दैयकी, ठीक है, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जो आप खुदा को देते हैं। फिर हदिया है, गिफ्ट है, हदिया हम खुदा के हुजूर पेश करते हैं। फिर इसमें शुक्रगुजारी, जब कभी खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करता है, आप शुक्रगुजारी करते हैं। फिर खैरात का यहाँ पहलू है। ये 3 पहलू जो है, मेरी बात तो ये है कि दैयकी जो है वो तो हिसाब किताब पे आ जाता है, बाकी जो है वो पोशीदा है, हदिया, शुक्रगुजारी और खैरात। खैरात के हवाले से, चैरिटी के हवाले से भी आप उसने कहा है कि अगर तेरा जब तू खैरात करे, तेरा दाहिना हाथ करता है, उससे तेरा बायां हाथ ना जाने। यानी इसका मतलब ये है कि इसको किसी की खबर ना हो, इवन कि आपके अपने बहुत ही करीबी जो अहबाब है उनको भी पता ना लगे कि आपने क्या किया। एक है देखने वाला जो दिलों के ख्यालों को भी जाने, वो हमारे ख्याल भी जो चल रहे हैं उनको भी वो देखता है। अब ये जो पहलू है ये बड़ा जबरदस्त है। दीनदारी के ये पहलू लोग देखते हैं, तारीफ कर देते हैं, वाह बड़ी बात है, डंका पीटा जाता है, ऐलान किए जाते हैं, इतना शख्स की तरफ से, इतना शख्स की तरफ से इतना चंदा दिया गया, वाह वाह भाई बड़ा मुखय्यर है, बड़ा कहते हैं ना मुखय्यर हजरात। तो वो जो मुखय्यर हजरात होते हैं वो जाने पहचाने होते हैं। कौन से मुखय्यर हजरात? जब कभी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, उनको पता है कि किसको बुलाना है, जिसने यहाँ पे आके हमें कुछ दे के भी जाना है, वो मशहूर होते हैं वो। लेकिन ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। मसीह ने कहा कि तुम्हारी खैरात पोशीदा रहे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे, इसका अजर है, बदला है इसका। दिखे कि तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया हमने, वापस जब लौटाया जाएगा दाब कर लबरेज कर। इसलिए कभी भी मत घबराए, देने के मामले में घबराए नहीं। खुदा भाई तरह ही कहूंगा, वो दाब कर लबरेज करके लौटा देता है। दैयकी के हवाले से लिखा है कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह नहीं। यह है खुदा का कलाम। फरमाता है कि मैं वक्त पर नींव बरसाऊंगा, तुम्हारा फल कच्चा न झड़ेगा। ये सारी बातें नहीं, टिड्डी तुम्हें तुम्हारे हासिल को बर्बाद ना करेगी। ये ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग चीजें सारी वही रहती हैं, लेकिन जब टिड्डियां आ जाती हैं तो फिर वहां से हमारे बजट टूटना शुरू होते हैं। बेबरकती ये है। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करने में सच्चा और काबिल है। दुआ के हवाले से बात लोग इस हवाले से कहते हैं कि बाइबल से लिखा है कि अपनी कोठरी से जाके दुआ करो। भाई चर्च आओ, चर्च की करना आगे, बाइबल से लिखा है कार दुआ करो, कार भी कोई नहीं करता, बस वक्त को टालते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि अपनी कोठरी का दरवाजा, यानी दुआ हमारी जो है, जो शख्सी प्रेयर है, ये तो इज्तिमाई इबादत है जिसमें हम सब इकट्ठे होकर हम के सीने के साथ दुआ कर, हम तेरे पास आए हैं, हम ये कर, लेकिन कोठरी का दरवाजा जब बंद होता है तो उस वक्त आप अकेले हो, और उस वक्त फिर हम नहीं होते, उस वक्त फिर मैं होता हूं। खुदा होता है और मैं होता हूं। खुदा और मैं के दरमियान मुकालमा होता है, बातचीत होती है। आप अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं खुदा के हुजूर पेश करते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। आमीन। दुआ के हवाले से एक मजमून है, दुआ का एक मजमून है, यानी अभी हमें कोई दुआ के लिए जब हम कोठरी में भी जाएं तो हमारे सामने एक मजमून, एक लिस्ट होनी चाहिए
ہماری دعا کا مضمون ہوائی نہیں ہونی چاہیے نا, مطلب جدھر سے شروع کی ادھر سے ختم کر دیں. اگر کھانے کے لیے تو دعا ہوئی ہے تو میں اڑتے شخصی دعا شروع کر دیتی, ہو سکتا ہے کہ اکھا کھلن تو پہلا تھی کھانے کا صفایا کر دوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے, ہمارے ایک دوست ہے وہ دعا آؤ جی دعا کریے, بیچارہ بہت ہی دعائیاں سی, انہوں نے کیا کہ موقع مل گیا اور جانے نہیں دے رہا, سوا گھنٹہ دعا, ایک بار کھانا گرم ہو گیا واپس بھی آ گیا, دعائی نہ مکی, انہوں نے کھانے میں اٹھا چکا, چلو تو دعا کرتا رہے کھانا, تو دعا مکا اپنی کھانا مکا. ایک پادری صاحب کو موقع مل گیا, وہ بڑا کلام سناتے تھے, تو پرانے دور میں لوگ اپنی اپنی دری لے کر آتے تھے, بچھا کے بیٹھ جاتے تھے, سنتے تھے کلام. وہ پادری صاحب نے سوچا کہ لوگ آگے پیچھے چڑھ دیں گے, چڑھ ہی دیں گے, ہی گئے آ کلام سنانا شروع کیا, تو لمبا ہی ہو گیا. وہ پیچھے سے لوگ دریا اٹھا کے, رات کا ٹائم تھا, لوگوں کو سونا بھی وہ کام نہیں کرتا, دری اٹھا کے چلے گئے اپنی اپنی. ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا سامنے, وہ اٹھ کے نہیں گیا. پادری صاحب کے دیکھ رہے تھے سارا منظر, پوچھتے بیٹا پتر سارے تو توڑ گئے تھے, تو کیوں نہیں گیا؟ کہتا بھائی صاحب میں چلا ہی جانا پر میری دری تاڑے پا رہا تھا. یہ نہیں کہ مجھے کلام کا موقع مل گیا تو میں چھٹے ہی نہ بندہ. تقریر کے اور کلام سنانے اور سیکھ سنانے کے بڑے اصول ہیں, بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اور ایسا مطلب ہے نہیں کہ میرے تھی چاہ کے بہ گئے وہاں کے اور میں تمہیں چھٹے ہی نہ پھر. میرا پیٹ صرف 30 منٹ سے 35 منٹ خود ہی وہ ایک سیٹنگ ہے میرے اندر, ختم ہو جاتا ہے, مجھے پتا لگ جاتا ہے برا ہو گیا. دعا, لمبی دعا جو ہے وہ آپ کی کوٹھی ہے. آمین. جب آپ کو مضمون دیا جاتا ہے دعا کا تو پھر آپ اسی مضمون کے مطابق دعا کریں. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ مناجات پیش کریں تو پھر آپ مناجات پیش کریں. جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کلام کے لیے دعا کریں تو آپ صرف کلام کا مضمون رکھ کر آپ دعا کریں, پاویں جتنی مرضی لمبی کریں, جتنی وکیبلری ہے آپ کے پاس, لیکن اس کلام کی اس میں رہنا. مناجات ہے تو پھر چرچ کی ساری ضروریات جو ہے وہ آپ کو اس میں پیش کر دیں. شخصی دعا ہے تو اس میں پھر آپ نے ٹھہرنا ہے دعا میں, نہیں ہاتھ لا کے واپس آ گئے باپ بیٹا کر کے ہے کہ میں دعا کر دی. کھانے کے ٹائم بھی لوگ کہتے ہیں خیر ہے مختصر ہی رکھو, باپ بیٹا باپ نہیں, پوری دعا کریں, خدا کی شکر گزاری کریں کہ اس نے آپ کو اناج دیا, کھانا دیا. جن کے لیے نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں, شکر گزاری کر کے آپ کھانے کا آغاز کریں. بستر پر جا رہے ہیں تو دعا کریں, صبح اٹھے ہیں تو دعا کریں. اور زبور نویس کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلتی ہے میں تیری پرستش کرتا ہوں, دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. جب بھی آپ کو موقع ملے آپ دعا کریں, کوٹھری میں جا کر دعا کریں تو پھر وہاں پر آپ کی لمبی دعا, کلیسیا میں آپ کی مختصر دعا. آمین. جب تو روزہ رکھے تو اپنے ریاکاروں کی طرح, اب یہاں پر جو لفظ ریاکار استعمال ہوا ہے اکثر ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ لفظ ریاکار کیا ہے. ریاکار کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہپوکریٹ ہے. ہپوکریٹ کا مطلب ہے ایکٹر. اب ایکٹر جو ایکٹنگ کرتے ہوئے ہنستا ہے اور ہوتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اس کے دلی جذبات شامل نہیں ہوتے. اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کا دلی جذبہ اس میں شامل نہیں ہے. یسوع مسیح اس طرح ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ کر رہے ہو آپ کا دلی جذبہ اور اس میں پوشیدگی کا جو پہلو ہے وہ رہنا چاہیے تاکہ پھر ہی تمہیں باپ سے برکت مل سکے. پوشیدہ رہے, اپنی صورت اداس نہ بناؤ. اب صورت اداس بنائی جاتی ہوگی ایسی بات ہے کہ اس طرح کے سسٹم پہ تو کسی کئی ربیوں کے بارے میں مشہور تھا, وہ پیلی مٹی منہ میں مل لیتے تھے. لوگ کہتے تھے بابا ربی صاحب کیا روزے رکھے پڑھا کتنے ہو گئے ربی صاحب, ہے کہ میرے 20 ہو گئے, کتنے رہ گئے, تیرے کتنے ہو گئے, تیرے کتنے ہو گئے. مسیح نے کہا یہ گنتی چھوڑ دو, بس یہ جو کچھ بھی ہے تمہارا خدا کے لیے, انسانوں کے لیے, انسانوں کو دکھانے کے لیے. جب تو روزہ رکھے تو اب اسے پوشیدہ رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے سر پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے, رات لگائی ہوئی ہے چہرے پہ, تو سب کو پتہ لگے گا بھائی یہ بندہ روزہ روزے میں ہے. ہاں اب یہ بھی اتنے بھی مطلب ہم اس میں یہ نہیں کہ یار مسیح نے کہا کہ پوشیدہ ہے کون پوچھے کہ بھائی پانی پی لو, پانی پی لو, کھانا کھاؤ تو میں چوک پی لوں, کہاں نہیں ہوتے وہ بندہ سوچی پہلے بھی کیوں کھانے پہ. تو پہلی بات یہ کہ روزہ رکھے پھر خدا کو لے جاؤ, پھر گھر چلا جاؤ, کسی نے ملو نہ
اگر ملنا بھی ہے تو پوچھتا تو بتا دیں کہ کوئی حرج نہیں، تاکہ پھر ہوتا رہنا تن پیچھے پہ جائے گی پی لو خیر. ان پادری صاحب کو پیپسی پیا ایسے کہتے ہیں پادری نے شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. میں جب بھی جاتا ہوں تو اسسٹنٹ ہے ہمارے نا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تھی پیو. حالانکہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جوان ہونے لگے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں تھی ضرور برداشت کر لو کہ میری اوور نہ نہیں لو. پادریوں کو زیادہ پانی پلایا کرے، پیپسی پیا ہوگا تو گلا پڑے گی پیپسی، پھر یہ چربی چڑھے گی. ظاہری بات ہے کہ وہ ساری جو کیلریز ہیں وہ ساری اندر ہی رہتی. پادری چلے نہیں کرتا، موٹر سائیکل سے بیٹھ کر دعا کی گھر کا بول رہا ہے، تو دعا بھی کرنی ہے بیٹھ کے، پڑھنا بھی ہے بیٹھ کے، سب کچھ کرنا ہے بیٹھ کے. بہت پیار جڑا کہتے ہیں نا کہ اتنی محبت نہ کرو کہ دم ہی نکل جائے. تو چائے بھی دینی تو آدھا چمچ ڈال کے بولے نا بہت ہی پا دو چینی، بہت ہی پا دو، کوئی بھی چینی مہنگی ہو گئی. تو نمک کچا نہیں چھڑک کے کھانا، کاٹے کھا لو خیر ہے، کوئی کچا نمک چھڑک کے نہیں کھانا. دے دے پادری لوگ بیچارے بیمار کھائی جانے آڑے دو جاڑے پھر تھوڑے دن بعد میرے خرابی ہو گئی. میرا بھی یہی حال ہے. اب میں نے اس کو تھوڑا اسٹاپ کر دیا. اچھا روزہ جو ہے یہ کھانے پینے اسٹاپ، جب آپ کھانے پینے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس کا خود بخود آپ کے اندر ایک لا، ایک دھیان آپ کا خدا کی طرف ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ آپ دعا میں ٹھہریں. دعا میں ٹھہر کر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش. سورت اداس کا بناؤ، پھر لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو کر سر میں تیل ڈالنا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو عام روٹین ہے ہماری، عام روٹین میں رہنا، منہ ہاتھ دھو کے رکھے، سر جس طرح دانا دھونا ہے، اس میں یہ نہ ہو کہ بس پھر بندہ پھر دور ہی پتہ لگ گیا آج روزہ دار منہ ڈٹ گیا ہوئے پریشان ہوئے بندہ. تو چہرہ نہ بگاڑ. ایک جملہ ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامے میں قائد کے حوالے سے، تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ پتہ نظر اس بات سے تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اب مسئلہ وہاں کیا تھا؟ نامقبولیت کے سبب سے اپنے بھائی سے حسد کی آگ میں وہ جل رہا تھا، جو اس کے چہرے سے دکھائی دے رہا تھا کہ یہ بندہ غصے میں ہے، غضب میں ہے. تو خدا نے یہ کہا تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہے؟ چہرہ جو ہے یہ انسان شخصیت کا آغاز ہے، کھلی کتاب ہے جس سے آپ بندے کو فیس ریڈنگ کر لیں گے. چہرے کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات کروں. دیکھیں تمہارے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال منعکس ہو. تو بے نقاب چہرے سے محاصرہ کیا گیا موسیٰ کے چہرے سے. خدا کی حضوری میں رہنے کے سبب سے 40 دن 40 رات اس کا چہرہ چمک رہا تھا، illuminated، ایک اس کا روشن چہرہ تھا، روشنی اس کے چہرے سے نکل رہی تھی، اور لوگ اس کے چہرے پر نظر کرنے سے گھبراتے تھے، دیکھا نہیں جاتا تھا، نظر ٹھہر نہیں رہی تھی. تو پھر موسیٰ نے کیا کر دیا؟ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، نقاب کر دیا اس کو. لیکن اب یہاں جو نیا عہد ہے اس میں یہ نقاب نہیں ہے. تمہارے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال منعکس. اب یہ جو عمل انعکاس ہے، ریفلیکشن جو ہے، یہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ یہ پتھر سے نہیں ہوتی، نہ لکڑی سے ہوتی ہے، یہ شیشے سے ہوتی ہے. شیشے پر بھی اگر مٹی یا دھول یا چکنائی ہے تو وہ ریفلیکشن نہیں ہو سکتی. جتنا شفاف ہوگا اتنا ہی زیادہ ریفلیکشن ہوگی، جلال مرکز ہوگا. جتنی زیادہ ہماری شخصیت پاک صاف ہوگی، اور شخصیت کے پاک صاف ہونے یا اپنے کردار کے دھلنے کے لیے ہمارے پاس جو عناصر ہے وہ یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح کا نام اور روح القدس. دیکھا نا، تم روح القدس سے دھل گئے، تم کلام سے دھل گئے، تم لہو سے پاک ہو گئے. تو جتنا زیادہ ہماری شخصیت کا تعلق لہو سے، روح القدس سے، یسوع کے نام سے ہوگا، اسی قدر ہماری شخصیت شفاف ہوگی.
लिखा कि गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बुरा जानते हैं, बुराई करते हैं, उन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन खुदा की तंजीम करें। गैर कौमें जिनमें हम रह रहे हैं और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है गैर कौमों में हमारी रिहाइश की, वो इसी तरह जैसे कि स्टेडियम में हम जो 24 प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं। अब उन प्लेयर्स की हर एक्ट, उनके हर एक्ट पर, हर हरकत पर नजर होती है, हर चीज काउंट होती है, बॉल काउंट होती है, रन काउंट होता है, वाइड क्या है, नो बॉल क्या है, सब कुछ काउंट होता है। हम किस तरह बोलते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं, हमारा रहन सहन, हमारी गुफ्तगू, हमारी नशिस्त व बर्खास्त, सब कुछ की खबर ली जाती, काउंटिंग की जाती। और यही वो पहलू है जिसमें हम दीगर इक़वाम को अपने किरदार से मसीह के पास या मसीह का चेहरा उन्हें दिखा सकते। फिलिप्पस से कहा है खुदावंद बाप को दिखा, बाप को दिखा, खुदावंद बाप को हमने देखना है। तो मसीह यीशु ने कहा कि फिलिप्पस इतनी मुद्दत से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने बाप को नहीं देखा? क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने बाप। ये बहुत बड़ा दावा था जो कभी कोई शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जात में सिनलेस, बेगुनाह, बेऐब, मुकद्दस, पाक। और ये कहने की जरूरत किसी भी नबी पैगंबर को नहीं हुई कि जिसने हमें देख लिया, मुझे देख लिया उसने बाप। ये कहने के लिए दरअसल नकूश भी तो वैसे होने चाहिए, खतो खाल भी वैसी होनी चाहिए, रंग भी वैसा होना चाहिए। तो ये सारे खतो खाल जो बाप के हैं मसीह में हमें नजर आ रहे हैं, उसके कामों में, उसकी गुफ्तगू, उसके पैशंस और फिर उसके किरदार में हमें नजर आ रहा। मसीहत का कयाम जो 2023 वर्षों पर कायम है, मुश्तमिल है। मसीहत कई मजहब आए, मिट गए, खत्म हो गए, लेकिन मसीहत का कयाम ना तो किसी फलसफे पर है, ना किताब पर है, ना किसी इंसान पर है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के किरदार पर मसीहत खड़ी और कायम है। लोगों ने कहा कि अगर मसीह को गुनहगार साबित कर दो तो फिर मसीहत खत्म हो जाएगी। लोगों ने कहा कि मसीह को मुर्दा साबित कर दो तो मसीहत खत्म हो जाएगी। लोगों ने बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए, नया मसीह लाकर खड़ा कर दिया ताकि उस मसीह से नजर हट जाए, लेकिन नहीं, वो ईमान और वो सच्चाई महफूज है, मुकद्दसीन और ईमानदारों के ईमान और इकरार और किरदार। हमें यीशु मसीह जिंदा है और बेगुनाह है। खुदा की जात गुनाह से लिखा कि खुदा नूर है और उसमें जरा सी भी तारीकी नहीं। यीशु मसीह खुदा का बेटा नूर है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को मुनव्वर करता है। हर एक हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी है खुदा का बेटा। इसलिए कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर एक जुमला आपको मिलता है कि लोग तुझे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो उस वक्त तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मसीह खुदा की सूरत है। और कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन। आमीन। कलीसिया मसीह की दुल्हन है जिसके चेहरे से मसीह का चेहरा नजर आना चाहिए। लिखा ना कि उसने हमें पहले से जाना, मुकर्रर किया, बुलाया, जलाल भी बख्शा, ताकि हम खुदा के बेटे के हम शक्ल, खुदा के बेटे के हम शक्ल बनना, ये है। देखा ना कि सारे चार चरण में खुदा की माने बोलो, मसीह की माने बोलो, बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि हमारी सूरत मसीह जैसी हो जाए, हमारी शक्ल मसीह जैसी हो जाए? फिर आपको एक और जुमला मिलता है, दुनिया के हम शक्ल न बनो। आप लोगों के सामने दो नमूने हैं, एक मसीह है और एक दुनिया है। सुनने की वजह है, सब सुन रहे हैं, मुश्किल तो नहीं है। दुनिया का हम शक्ल बनना और मसीह का हम शक्ल बनना, यानी दुनिया की सी शक्ल और मसीह जैसी शक्ल। तो मुकद्दसीन के लिए क्या चैलेंज है? किसकी मानद बनना है? हमारी शक्ल कैसी होनी चाहिए? मसीह जैसी। अब ये कैसे होगी?
نہ تو کوئی ماسک پہننے سے ہوں. کیا مسیح جیسا کوئی ماسک بنوا کے پہن لے جی والد صاحب نے کلام سنایا مسیح جیسی ہونی چاہیے. میں نے کاسٹیوم پر باندھ دیا مشہور تصویریں بہت کیا ایسا اس طرح سے کہ کاسٹیوم پہن لیں یا مسیح جیسے بڑے بال رکھتی گاڑی رکھ دی چوہا پا لی نہیں. یہ بات نہیں. مسیح کا کردار مسیح کی شکل سے مراد کردار. دنیا کا ہم شکل بننا ہے. دنیا کی صورت دکھے بدلتی جاتی ہے. دنیا کے کئی رنگ ہیں اور اس دنیا پر ابلیس کا قبضہ اور چھاپ ہے. دنیا ابلیس کے پیچھے جا رہی ہے اور ہم نے اس کے پیچھے یہ مطلب ایسے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے کہتے ہیں چلتا ہے. دعا کے وقت دعا, گناہ کے وقت گناہ, عبادت بھی نہ چلے, شادیاں بھی نہ چلے. جیسا ماحول جیسا دیس ویسا ہی بھیس. بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمارا ایک ہی بھیس ہونا چاہیے. گیت بھی گاتے ہیں بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے. ایک بڑا خوبصورت گیت گا رہے ہیں وہ سردار صاحب کرسچن ہو گئے. وہ بڑا سادہ سا پاسٹر بدلی جانا ہے کبھی دل بدل کے ارے لوگ چرچ بدلتے ہیں ادھر چرچ وہ چرچ. پادری تھوڑے 6 مہینے ایک پادری 6 مہینے ایک دوسرا پادری پھر کبھی ادھر نس گئے کبھی ادھر نس گئے. زندگی ہوتی تھی وہ تو بدلی نہیں. چرچ بدل گئے, پادری بدل گئے, مشناں بدل گئی. جی اسی کیتھولک مشن میں کہنا میں بھی کیتھولک ہوں. جی اسی میتھوڈسٹ میں بھی میتھوڈسٹ. ابھی تک لوگ انہیں چکروں میں سے نہیں نکلے. جی میں پروٹسٹنٹ ہوں, میں کیتھولک. ہمارا فخر کیا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسیحی ہیں, کرسچن ہیں. ہاں ٹھیک ہے وہ جو میتھوڈسٹ ہے یا پینٹیکاسٹل ہے بیپٹسٹ ہے ٹھیک ہے بھائی تو پھر ٹھیک ہی پھر صحیح لگا ہے. تو تد ہی تو آئے جاتا کہ ٹکٹ نہیں دینا, ڈاک مکھی نہیں بیٹھ دینا, دوسروں کی بےزتی کر کر کے بڑا وہ محسوس ہوتا ہے. اپنی جڑی ہے خدا پرستی وہ اس کا بڑا فخر. یہ سارا فریسیانہ رویہ. ہم اکثر لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں. چلو بھائی جی تسی چلو علم جی تہاڈے بہت ہے پر تسی عمر چ میرے نال چھوٹے ہو. جی بچہ سی تو میں کہنا بھائی سبوتا کہڑا تو آندا دنیا میں ثابت کبھی کوئی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت آدم ہی آئے تھے ثبوتے بی بی ہوا آئی سی تو باقی تو ساری ادو تو آئے تھے. بچیاں تو پھر بڑے ہو گئے. جی سارے سامنے بچہ سی پر حرکتاں تہاڈیاں ہالے تک بچے والیاں نے. تمہیں پتہ نہیں کس کا گفتگو اس طرح کرنی کیا کرنا ہے. 2 بندوں میں بیٹھ کے آپ کسی بندے کے بارے میں خادم کے بارے میں کیا ہے کہ سارے سامنے بچہ سی. وہ خادم اگر خاموش ہے تو وہ کسی وجہ سے خاموش ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں بولوں گا تو یہ تو اپنی بےزتی کروا ہی رہا ہے. وہ تو خود اپنی بےزتی کروا ہی رہا ہے. لیکن اگر میں بولوں گا تو بولیں گے یار پادری صاحب میرے سمجھدار ہے انہوں نے پتہ نہیں سی کہنا لیکن وہ خاموش. کئی دفعہ خاموش بھی رہنا چاہیے. خاموشی جو ہے وہ بہترین رویہ ہے. کسی بھی سوال کا جواب ہمیشہ نہیں دیا جاتا, نہیں خاموش نہیں رہا جاتا. لیکن وہ میں دل میں سوچتا ہوں وہی بچپن میں بڑا ہو گیا نا یہ ہل تک بچے میں گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے نا ہل تک فیڈر ہی پی دیتے ہل تک کہنا تھا منہ سے فیڈر. وقت کے اعتبار سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. کبھی کسی کو نہیں ملتا, کبھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا. خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے خدمت ہی یہ دی ہے کہ میں لوگوں کو انکریج کروں. گرتے ہوئے کو پکڑے آپ اس کا نہیں کہ ڈگن گئے لاتے ہوئے. یہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہونے والی بات. کمزور کو دیکھ کر اس کا ساتھ. دنیا مذاق اڑاتی ہے ایک دوسرے لیکن نہیں, یہ ساری دنیاوی اور جسمانی بات. ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ, ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور اس طرح سے مسیح کی شریعت کو پورا کرو. اور یہ سارا کریکٹر بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ 3 شکل ایسی ہو جائے ہماری جیسی مسیح کی ہے تاکہ لوگ اگر مسیح کو دیکھنا چاہیں تو کلیسیا کہے ہم حاضر ہیں, آ جاؤ. اور جہاں ایسی کلیسیا ہے وہاں کنورژن ہے, وہاں تبدیلی ہے, وہاں بیداری ہے. ہاللیلویا. جب بھی ہم اس طرح سے دنیا میں آئیں گے تو دنیا مسیح کے پاس آئے. ابتدائی کلیسیا دیکھیں
ان کا رہن سہن لکھا ہے کہ وہ جب سارے اکٹھے رہتے تھے لوگوں پر خوف طاری ہوا تھا. کون سی کمیونٹی ہے جن کا سب کچھ مشترک ہے, ایک دل ہے, عبادت کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں, مسیح کی گواہی دیتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں. لوگوں کے ارد گرد کے ماحول پہ ایک اثر تھا اس کا, روپ تھا. اور میں جتنے بھی ایسے لمبے لمبے بات حال ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں اگر رہنا ہے تو پھر مسیح جیسا بن کر رہے, پھر ہی فائدہ ہے. جی میں کون ہوں, ساری ریاکاروں کی طرح کچھ چہرہ صورت جو ہے یہ ہماری مسیح جیسی, مسیح کے ہم جو. اور پھر لکھا اپنے سر پر تیل ڈال. تیل ڈالنے کے لیے جو ایک جملہ ہمیں ملتا ہے زبور نمبر 23 میں, اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے. تو یہاں چرواہا بھیڑ کا معاملہ ہے, تو بھیڑ کے سر پر تیل کب ملا جاتا ہے؟ وہ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ بھیڑ کسی ایک وقت میں بیل مکھی جو ہے یہ بھیڑ کے ناک میں گھس کے انڈے دے دیتی. پھر ان انڈوں میں سے لاروا جب نکلتا ہے تو وہ بھیڑ کو پریشان ہے. بھیڑ اس تکلیف سے بچنے کے لیے سخت سی ٹانگوں پر اپنی سر مارتا, ٹکرے مارتا, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. چرواہا جب اس کو سچویشن میں دیکھتا ہے تو پھر وہ ایک خاص قسم کی بوٹی اس کے سامنے جلا کر اس کا دھواں اسے دیتا ہے. اس دھوئیں کی وجہ سے اسے نظرہ لگتا ہے, چھینکے مارتی ہے, نظرہ لگ جاتا ہے. چھینکنے سے اس نے سارا لاروا باہر. ٹکرے مارنے کی وجہ سے جو سر میں زخم ہو جاتا ہے, پھر دوسرا جو اس کا پہلو ہے, پھر چرواہا پھر تیل اور مرہم لے کے اس کے زخم پر لگاتا ہے. ہاللیلویا. تو سر میں تیل ڈالنے کا جو اچھا یہ جو دھواں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی حضوری. جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, روح القدس کا امر جب ہماری زندگی میں, جب کلام ہماری زندگی میں جاتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ ہمارے دل کے خیالوں کو بھی جانچتا ہے, انہیں نکال باہر کرتا ہے. اور پھر ہم ان خیالوں سے, سوچوں سے جو ہمیں پریشان کرتی رہتی, کمیاں, فکریں, غم, پریشانیاں, ناامیدیاں, مایوسیاں, بہت کچھ, دعا اور روزے میں ہم ان چیزوں پر غالب آتے. پالوس اس کو کہتا ہے کہ ہم اس خیال کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سے اٹھائے اسے کیا کرتے ہیں؟ قید کرتے ہیں اور مسیح کے تابع ہیں. یہ جنگ ہے اسپرچول وارفیئر میں غلبے کے لیے, فتح کے لیے, وکٹری کے لیے دعا اور روزہ معاون ہے. آپ اس پریکٹس جب یہ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں پر غالب. اور اس کہتا ہے کہ اپنے بدن کو بات کر پوچھتا اور ستاتا ہوں تاکہ میں اسے, یہ ہے نفس خوشی. اپنی خواہشات اور رغبتوں کو لکھا ہے سلیب پر کھینچ, جتنے یسوع مسیح کے ہم نے اپنی خواہشوں کو, اس کی رغبتوں کو سمیت سلیب پر کھینچ دیا. یہ ہے اپنی خواہشوں کو, اس کی رغبتوں کو سمیت سلیب پر کھینچنا. یہ وارفیئر ہے, یہ آپ کی شخصی جو ایک جنگ ہے خواہشات اور اس کی رغبتوں کے ساتھ. اس پر غالب آنے کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہر کے دیکھیں, آپ پتہ یقین ہے. ہاللیلویا. اور بہت سارے پہلو ہیں لیکن چلے اسی پر اتفاق دعا کریں, دعا کریں, شکر گزاری کریں خدا کے نام سے, تو جلال دیتے ہیں, ہم شکر گزاری کریں خدا کے نام.